بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بنانے کے بعد یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ عالم اسلام اس وقت دنیا کے ایک عظیم ترین اللہ کے منتخب شدہ دین اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی میں ہے۔ سال بھر کے بہترین ایام اور دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ جتنا بھی سمجھ لیں اتنی ہی اللہ کی رحمتیں اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے اندر کی بات ہے کہ کون کتنا محسوس کر رہا ہے۔ حج میں نے پوری شریعت میں اتنی بڑی عبادت، ریاضت، بندگی، زندگی، جہاد، محنت، قد و کاوش، اور جس میں پورا دین اسلام اکٹھا کر کے اسے جامع العبادات بنایا جائے، ایسی کوئی اور عبادت نہیں دیکھی۔ جن لوگوں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے عمرہ اور حج کیا ہے، ان کے سامنے سارا تصور، ساری تصویر، ایک ایک جگہ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ آئے گا۔ اور جو نہیں جا سکے، دل میں تڑپ ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، چاہت، ذوق اور شوق ہے، انشاءاللہ شعور کی دنیا میں، یہاں بیٹھے تصور کی دنیا میں ایک دفعہ محسوس کریں گے کہ ہم کتنی بڑی کیف سے محروم ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ یہ لینی ہے۔ بھائیو، یہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف بچپن سے ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے تھے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بس بلکتے دیکھا ہے، بچوں کی طرح تڑپتے دیکھا ہے، ترستے دیکھا ہے، مانگتے دیکھا ہے کہ اللہ جانے سے پہلے پہلے ایک دفعہ اپنے گھر لے جا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کا شعور، شاید تڑپ باقی چیزوں کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے آج کی اس تبلیغی، اصلاحی، دعوتی مجلس میں حج کے حوالے سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، اور اپنے وقت میں اللہ اس میں برکت دے گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام، اسلام کا 5واں رکن، اس میں کتنی بھلائیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں۔ میں زیادہ نہ کروں، صرف سورہ حج اس اکیلی کا اگر میسج اور پیغام جو اللہ نے قرآن میں سورۃ الحج کا پیغام انسانیت کے نام دیا ہے، یہ اکیلی سورت ہو، اور مجھے یقین ہو کہ میری باقی جو ہے وہ زندگی 50 سال بچی ہے،
اور میں ہر دن اس پہ گفتگو کروں تو پھر بھی اس حج کے، سورۃ الحج کے، انسانیت کے نام اصلاحی دعوتی پیغام ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی بڑی دعوت ہے یہ، مگر مسلمانوں کو احساس نہیں ہے۔ اس کے اوپر لڑا ہے تو کافر لڑا ہے، مشرک لڑا ہے، یہودی، عیسائی، ملحد۔ تین چیزیں انہوں نے آپ کی بہت بڑی ٹارگٹ کر رکھی ہیں، پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کا خاندانی نظام ٹارگٹ پہ ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کے نکاح کا سسٹم باقی رہے، رشتوں کی پہچان باقی رہے۔ آپ حقوق العباد میں بندوں کو، رشتوں کو قدر دے پائیں، اس کے لیے جو ان سے ممکن ہے انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس پہ لگا رکھی ہے، صرف اسے توڑنے کے لیے۔ باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے ان کے نزدیک، اس لیے ہر ڈرامے، فلم، سیریل میں وہ انہی رشتوں کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ کی ٹارگٹ ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت آپ کے دل میں پیدا کرنے کی ہر ممکنہ کوشش ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو حکم دیا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، بندوں کا فائدہ ہے، اللہ کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا محبوب پہ وحی بھیجی، حدیث قدسی، کہ بندو تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور دنیا کے سب سے تقوی والے ایک دل کی طرح دھڑکنا شروع کر دو اور سارے میری عبادتیں شروع کر دو، تو میری شان میں کوئی معمولی سا بھی فرق نہیں آنا کہ بڑھ جانی، وہ وہی ہے جو جل جلالہ۔ تم سارے فاجر فاسق بن جاؤ، نافرمان اور باغی بن جاؤ، اور کسی فاجر ترین انسان کے ایک دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے ملا لو، میرا پھر بھی نقصان کوئی نہیں ہونے والا۔ فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا اور انسانیت کا۔ مگر جہاں بھی اللہ انسان کی انسانیت کا فائدہ بطور آرڈر بتائیں گے، ملحد چیخنے لگے گا۔ اس کی دو مثالیں میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ وہ حج پہ چیختا ہے، اکنومیکلی، معاشی طور پہ، کہ جناب اتنے پیسے لگا کے 10، 12 لاکھ، 15، 20، 40 جتنے پیکیجز ہیں مختلف، آپ اتنا پیسہ لگا کے کیا کرنے جائیں گے وہاں؟ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہاں جیسے اقبال نے کہا تھا نا، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہم لوگوں سے، یار حج کر کے کیا ملے گا؟ یہ سوال ان کا صرف اسلام کے اس رکن پہ ہے، باقی کسی چیز پہ نہیں۔ آپ سیاحت کے لیے تھائی لینڈ نکل جائیں، اپنے بینک بیلنس کروڑوں بنا کے وہاں بازار حسن میں لٹائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ سیاحتی اماکن پہ جا کے لاکھوں لگائیں، کوئی نہیں بولے گا، سارے خوش ہوں گے، بلے بلے کیا بات ہے۔ فیملی کے ساتھ پکنک پہ، آؤٹنگ پہ ہونا چاہیے، کمال ہے، زبردست ہے۔ یہ اور ان کے ہم نوا جب بھی چیخیں گے حج پہ اور قربانی پہ، روئیں گے۔ ایک دن میں پوری انسانیت 7 بر اعظم اپنے ہاتھوں سے لائٹر اور ماچس کے ذریعے کتنے اربوں روپے جلا دیتے ہیں سگریٹ کے نام پہ، کسی کا دل نہیں دکھے گا، کوئی بیان نہیں آئے گا، کوئی وضاحت نہیں آئے گی، کوئی درد پیدا نہیں ہوگا، کوئی تڑپ نہیں ہوگی۔ جوئے پہ کتنے لگیں گے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ کہاں کہاں کتنی کتنی دولت لٹائی جا رہی ہے، کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ اور یہ فکر مسلمانوں میں ڈالی گئی ہے، ہم ایسے نہیں تھے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو مسجد میں آ کے اگر 100 روپے بھی دیں گے تو شیطان کہے گا یار رسید لئی، بھائی کیوں رسید کیوں؟ یار مولوی گلے چ پاؤن دی بجائے کتے 100 روپے دی آپ 7 اپ نہ منگا کے پی لے، رسید لے۔
100 روپیہ ہے، اللہ کے گھر میں دینے لگا ہے رسید، اور جب محلے میں بھائی کی، کزن کی، بیٹے کی، کسی کی شادی ہوگی، باقی خرچے تو چھوڑ دیں، صرف ناچنے گانے والی ان کے اوپر جتنے نوٹ اکٹھے کر کے پھینکے جائیں گے، جھاڑو دے کے بھی اکٹھے کرنے مشکل ہو جائیں گے، مگر وہاں کوئی رسید نہیں مانگے گا۔ دنیا میں جتنا لگاؤ گے کوئی نہیں بولے گا، حج کے لیے بڑھو گے، قربانی کے لیے تو سب چیخیں گے، وہ جی اتنے میں اتنی بچیوں کی شادی ہو جانی تھی، وہ جی اتنے غریبوں کا گھر آباد ہو جانا تھا، کسی کا چولہا جل جانا تھا۔ جناب میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ بھی اس طرح کا کوئی بندہ ملے، آنکھیں بند کر کے یقین اور ایمان کے ساتھ بولا کریں کہ جناب جب آپ لاکھوں کے فونز لیتے ہیں اس وقت آپ کو درد نہیں ہوتا کہ اس سے تو میری پوری گلی کے اندر جو غریب رہتے ہیں ان میں کتنے لوگوں کا چولہا جل جانا تھا، راشن آ جانا تھا۔ جب آپ آلریڈی گھر میں فرنیچر ہوتے ہوئے ہر سال کے بعد لاکھوں کروڑوں کے فرنیچر نئے بدلتے ہیں تب درد نہیں ہوتا۔ جب آپ آلریڈی پہلے گاڑیاں ہونے کے باوجود مہنگی ترین گاڑیاں نئے ماڈلز لیتے ہیں تب نہیں احساس ہوتا۔ جب ایک شہر میں بہترین کھلا گھر اس کے ہوتے ہوئے نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں برانڈڈ گھر اور ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی کتنی پراپرٹیز بناتے ہو، تب آپ کا درد کیوں نہیں جاگتا؟ صرف اسلام کے بتائے ہوئے ارکان پہ درد اٹھتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ جتنا آپ کو درد ہوتا ہے اتنا ہی کلمہ پڑھنے والے کو اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کی توفیق سے دل والے خرچ کرتے ہیں، سبھی خرچ نہیں کر پاتے۔ کروڑوں لوگ ہیں یہاں پہ، ہم تھوڑے نہیں ہیں، مگر دل رب سب کو دیتا ہے، خرچنے والا اور لگانے والا دل کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے ملحد، کافر، مشرک، یہ دندناتے لوگ، یہ میڈیا، یہ سنسنی، یہ قربانی کے دنوں میں جانوروں کے دانے دکھائیں گے، بڑے آگے پیچھے نہیں فکر ہوگی، بڑا کانگو وائرس پیش کریں گے، وہ جی قربانی پہ اتنا۔ کملے لوگوں تمہیں کیا پتا کہ ایک قربانی کے سرکل میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو رزق دیتے ہیں۔ یہ صرف خون کا ضیاع اور بربادی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جن کو 366 دنوں میں گوشت کھانا تو دور دیکھنا توفیق نہیں ہوتی، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں۔ تیرے میرے رب نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، یہ ہے قرآن مجید، اسی میں ہے سورۃ الحج، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، روئے زمین پہ کوئی امت، کوئی دین، کوئی مذہب آیا ہی نہیں الا کہ ہم نے ان کے لیے یہ اپنی طرف سے یہ طور، یہ طریقہ، یہ انداز، یہ روایت، یہ قربانی، یہ ذبح کرنا، یہ خوشی منانا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنا کے اکٹھا کر کے خود بھی کھانا، غریبوں یتیموں کو بھی دینا اور رشتوں تک پہنچانا۔ دنیا فنکشن کرتی ہے، سب پہ کرتی ہے، لیکن وہ فنکشن جس کو آسمان سے اجازت ملی ہے ان میں ایک قربانی بھی، یہ ایام ہے اس کا، اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ جو پریشان ہے وہ رہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ جانور جو یہ جھنگ روڈ پہ پہنچا ہے نا، ایسے نہیں آ گیا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا سب سے پہلے رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، زمین خریدی گئی ہے، ایسے نہیں ہوا، پیسے لگے ہیں، کسی کو ملا ہے، جہاں اسے رکھنا ہے کرایہ وہ پے کیا گیا ہے، پھر اس کو کھلانے کے لیے جو چارہ ہے ایسے نہیں، اس کے لیے زمین کو وتر کرنا تھا، اس کے چارے کے لیے وہاں پانی لگا چلا، ہل چلائے گئے، ٹریکٹر والے کو پیسے ملے، بیج والے کو منڈی میں پیسہ ملا، خریدا گیا، لایا گیا، وہ ریڑی والے کو، رکشے والے کو، لوڈر والے کو پیسہ ملا، پھر اس بیج کو بویا گیا، نگرانیاں کی گئی، کاٹا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ کہاں تلک یہ چلا، پھر جانور، خرید و فروخت، لین دین، منڈی، ٹھیکے، لوڈرز، لانا اتارنا، مزدوریاں، اور پھر اکیلے قصاب کو ہی لے لیں تو کروڑوں روپے صرف پاکستان میں ان لوگوں کے گھر جاتے ہیں، غریبوں کو ملتے ہیں، کھالیں جاتی ہیں، چمڑے کی صنعتیں چلتی ہیں،
کتنے ادارے انسٹیٹیوٹ اس کی وجہ سے، اور اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کاٹ کے ہم نے پھینک دیا اور خون زمین میں بہہ گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ کھالیں برباد ہو گئی ہیں اور گوشت وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے۔ فضول خرچیاں کرنے والے آپ کو کہیں دل تنگ نہیں کریں کہ قربانی کیا ضرورت ہے جی، وہ تو کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ الحمدللہ اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا تو میرے محبوب نے زندگی میں فضول خرچی نہیں کی، مگر جب قربانی آئی تو 100 اونٹ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو میرے محبوب نے قربانی میں پیش کر دیے، اور 63 سال کی عمر میں میرے پیغمبر نے 63 اونٹ اکیلے خود نحر کیے ہیں۔ 63 سال، 62-63 سال عمر ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے سے چھری نہیں پکڑ کے اٹھائی جاتی؟ لیکن وہ میرے رب کے پیغمبر میسج دے کے گئے کہ یہ ہدی، یہ قربانی، یہ دین ہے، یہ سنت ابراہیمی ہی نہیں، پیسہ ہے، استطاعت ہے تو فرض ہے، کر کے دکھائیے۔ اب آئیے ذرا اس شکوک و شبہات سے نکل کے حج ہے کیا اور اس کا پیغام کیا ہے؟ بھائیو میری گفتگو مسل کی محبتیں اپنے پاس رکھیے گا، اناد اور تعصب بھی اپنے پاس رکھیے گا، پیور دینی ہے، شریعت کی بنیاد پہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، حج کا حکم ہی انسان کے نام سے۔ سورہ حج کا آغاز بھی لفظ انسان سے ہی، کوئی اور نہیں۔ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ انسان آئے جو صاحب حیثیت ہے۔ تو آئیے اس میں پہلی چیز حج کا میسج۔ اللہ تعالی انسان کی فطرت میں ایک بہت بڑی خوبی رکھی ہے کہ یہ بندہ گھٹن میں نہیں رہ سکتا، آؤٹنگ چاہتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے گھر میں شاید کبھی اتفاق ہوا ہو کہ گھر میں ماں بہن بیٹی نے بولا ہو، بیوی نے، گھر رہ کے تھک گئے ہیں، ذرا باہر فرائی لے آؤ۔ ہر بندے کو اپنے گھر کی کہانی کا پتہ ہوتا ہے۔ بچے تنگ ہو جاتے ہیں، جانور اندر بندھے ہوئے تنگ ہو جاتے ہیں، تو یہ فطرت ہے باہر نکلنا۔ ساری دنیا باہر نکلے گی، کوئی کچھ کر کے آئے گی، کوئی کچھ کر کے آئے گی، کوئی زنا کر کے آئے گا، کوئی گناہ کر کے آئے گا، کوئی آوارگی کر کے آئے گا، کوئی پیسہ برباد کر کے آئے گا، کوئی کسی کا نقصان کر کے آئے گا۔ اللہ نے کہا آؤ، فطرت ہے انسان کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں تمہاری آؤٹنگ بھی کرواتا ہوں، آؤٹنگ بھی کرواتا ہوں۔ تم مری تک جاؤ گے، شمالی علاقوں میں جاؤ گے، ایک صوبے ایک علاقے کے لوگ ہوں گے، آؤ تمہاری آؤٹنگ کی ضرورت اور فطرت بھی پوری ہو جائے، میرے گھر آ جاؤ، حلال پیسے سے آؤ، پاکیزہ پیسے سے آؤ، ہمت طاقت ہے تو آؤ، یک لباس آؤ، پھر میں پوری دنیا کو بلا کے بندوبست کر دیتا ہوں، ان کو دیکھ جاؤ، ان کی تہذیبیں پڑھ جاؤ، اپنی تہذیب دکھا جاؤ اور رب کے رنگ دیکھ جاؤ، تمہیں سواد بھی ملے گا، تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے حج۔ الحج الحج والثج۔ پوچھا گیا محبوب حج کیا ہے؟ کہا حج شور کرنے کا نام ہے، حج خون بہانے کا نام ہے۔ کون سا شور؟ کئی دفعہ نا ہر بندے کا ہلا گلا کرنے کو دل کرتا ہے، فطرتاً کچھ لوگ بہت شریف ہوتے ہیں، مگر شریف بھی ہلا گلا کر لیتے ہیں، شریف لوگ بھی ہلا گلا کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ہلا گلا میں نے نہیں دیکھا۔ الحج الحج والثج۔ آؤ شور کریں۔ کیا شور کریں؟ سارے مل کے پڑھو لبیک اللہم لبیک، اونچی پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو یا نہیں بولا میں نے، میں ایک میسج دے رہا ہوں، دنیا شرماتی ہے۔ میں ابھی جب آ رہا تھا بھائی کا فون آیا تو مجھے نہیں یاد تھا کہ آج میرا درس ہے، تو میں لیٹ بھی اسی وجہ سے ہوا۔ میں بڑا مصروف تھا حج کی ان چیزوں کو دیکھنے میں۔ ایک بابا نا، بوڑھا بابا، پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہے، لباس اس نے پہنا ہے اور وہ شیطان کو نہ وٹے مار رہا ہے، پیچھے ہٹ کے اللہ اکبر، اور لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اس کا ذوق ہے بڑھاپے میں۔ آپ الٹا لے لو، غلط لے لو، اسے ان پڑھ کہو، جیسا مرضی کہو۔ اور یارو جنہوں نے بڑھاپے میں ناچنا ہوتا ہے، سٹیج ڈراموں پہ جا کے ٹکٹیں لے کے وہاں ناچتے نہیں بوڑھے ہو کے بھی؟
آؤ اس کلمے کے بوڑھے جوان دیکھو، الحج الحج والثج، کوئی شرم کی بات نہیں، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، کرو شور، جانے دو پوری دنیا میں آواز، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں اچ شریف 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی درباروں کے شہر میں سے نکلنے والے ملنگ کو بھی دیکھتا ہوں، میں پیر فقیر عامل عالم کو بھی دیکھتا ہوں، میں وہاں سجادہ نشین کو بھی دیکھتا ہوں، پڑھے لکھے ٹیچر استاذ کو بھی دیکھتا ہوں، شاگرد مرد عورت بچے بوڑھے کو، کوئی مذہب ہو کوئی مسلک ہو، کہنا یہی ہے، اور یہ سبق سیکھ لو، یہ سبق سیکھ لو، یہی ہے پیغام حج، یہی ہے جامع العبادات، کہ بندے اگر کبھی زندگی میں توحید کا اتفاق نہیں ہوا، تیری زبان پہ نہیں آیا، شرما بھی مت، گھبرا بھی مت، نکل بھاٹی سے، نکل پاک پتن سے، نکل علی پور شریف سے، نکل اجمیر سے، نکل بغداد سے، نکل لیکن ایک دفعہ شور مچا کے دکھا دے، اللہ میں حاضر ہوں، اے کلے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کوئی بابا بزرگ، کوئی ولی پیر فقیر کتب ابدال حج کے لیے نکلے گا تو کیا کہے گا؟ ہے کوئی مسئلہ کی جنگ تو مجھے دکھا دو۔ اچھا جی، کپڑے کون سے پہنے ہیں؟ اللہ جی فقیراں والے چٹے پا کے ٹور پہ ہیں۔ وہ یار تو چودھری تھا، تو چٹے پائے نے، برادری کی جٹ نے لے یار، تو کام نہیں سی کرنا جڑا رائیاں نے کیتا، تہاڈا تے کتے دا ویر ہے، اٹ کھڑکا تہاڈا لگا تے کٹھے ایک جہاز چ بیٹھے ہو، برابر سیٹاں نے۔ سبق یہ ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، امیر ہے، فقیر ہے، پیر ہے، مشیر ہے، آپ کوئی بھی ہیں ہوں گے، ہیں تو میرے بندے، تو مینوں چنگا لگدا ہے۔ احرام بن کے ہو، ایک لباس پا کے ہو، رنگ کوئی بھی پا سکتے ہو، لیکن چٹا پاؤ گے تو مینوں چنگا لگو، تو پھر پوری دنیا نے چٹا چنیا ہے۔ دنیا کہتی ہے مسلمان لڑتے ہیں، تو نے ہمیں اکٹھا کیوں نہیں دیکھا؟ نظر لگتی تھی، کبھی اکٹھا بھی دیکھ، ایک پلیٹ فارم پہ دیکھ، ہماری یکجہتی دیکھ، 360 زاویوں سے آتی ہوئی امت مسلمہ کو دیکھ، اپنے ملک میں کافر کافر کرنے والوں کو بھی دیکھ، دوسروں کو جو مرضی کہیں، لیکن آئے تو ہیں، زبان پہ الفاظ بھی ایک، کلمات بھی ایک، عقیدہ بھی ایک، توحید بھی ایک، حاضری بھی ایک، لبیک بھی ایک، شہادت بھی ایک، بادشاہت بھی اللہ اکیلے کی، ان الحمد، تعریفیں بھی اسی کی، والنعمت، سب نعمتیں بھی اسی کی، والملک، بادشاہت بھی اسی کی، لا شریک لک، اللہ جن نے جو کرنا کر لے، میرا اعلان ہے کہ تیرا شریک کونی۔ یہی ہماری دعوت ہے، غصہ کرے کوئی اس کی مرضی ہے، اور یہی آج کا تبلیغی درس ہے، یہی ابلاغ ہے، اور یہی لوگوں تک جانے والا میسج ہے کہ لوگوں ہم سب توحید میں ایک ہیں، اگر پیٹ نہ لگا ہوتا نا اسی واقعی کٹھے ہی سن، یہ ٹھڈاں دیاں مجبوریاں نے وکھرا کرتا۔ دوسرا میسج، عقیدے کے بعد لباس ایک، تیسرا میسج میقات ایک۔ میقات سمجھ دے جے، 5 میقاتیں ہیں، ٹول پلازے سمجھ لیں کہ جہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے احرام کی پابندیاں، نیت لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن، اور ہمارا میقات ہے یلملم۔ یلملم جناب، جب فلائٹ ہماری وہاں سے گزرتی ہے، سب کی نیت ایک ہوتی ہے کہ نہیں؟ نیت ایک، لباس اور احرام ایک، عقیدہ اور تلبیہ ایک۔ اچھا، کہنے دے باوجود بھی لوگ ہی نہیں بدل دے۔ میں کئیاں نو کہہ کے ویکھیا، یار یہ نہ پڑھ،
عمرہ جتے چلے، وہ ایک بات دوستوں نے وائرل کر دی، یہی فیصل آباد کا ایئرپورٹ تھا، میں کراچی جا رہا تھا اور پچھلی سیٹ پہ جو اماں تھی وہ عمرے پہ جا رہی تھی، جہاز ٹریا تے ماں جی نے شروع کرتا پنجابی چ جویں ساڈا لبو لہجہ لبیک اللہم لبیک، جدو وہ شروع ہوئے اچھی آواز سے تو میں ماڑا جہا پیچھے نو سیٹ والوں کر کے کہ ماں جی کی پہ کہندے ہو؟ میں پت تلبیح پڑھنی ہے، اے صدقے ماں میرا دیہاتی علاقہ، یہ میرے بڑے، یہ میرے وڈیرے، یہ میرا وطن، یہ میرا ملک، یہ میرا کلمہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں نے سننے کے بعد پھر پیچھے کہا، میں کہ ماں جی ایڈا لما ایڈا اوکھا کیوں پڑھ رہے ہو، ایڈا بڑی دا لبیک یا رسول اللہ۔ پتہ کی کہندی؟ کہندی پت میں بڈھی ضرور ہاں، ان پڑھ ضرور ہاں، پر ایڈی بھولی نہیں، میں چلی ہاں عمرے تے یہی پڑھی دئی، وہ جڑا توں دسن ڈیا نا وہ دھرنیاں چ پڑھی دا۔ ایک ماں کو بھی اتنی سمجھ ہے، حج کا پیغام انسانیت کے نام 360 زاویے ہیں دنیا کے، ہر ملک سے آنے والی فلائٹ اور فلائٹ پہ چڑھا ہوا مرد عورت، تلبیہ ایک، لباس ایک۔ جناب آ گئے بیت اللہ پہنچے ہو، حج کا پیغام، کتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ آپ نے جب مسجد میں داخل ہونا ہے قدم دایاں اندر رکھنا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آؤ لوگوں دیکھو، انسانیت کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، کوئی دوسری دعا نہیں پڑھ رہا، دایاں قدم اندر رکھ رہا ہے، مطاف میں اترنے لگے ہیں، مرد امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، دایاں کندھا ننگا ہے، آؤ دیکھو، آؤ دیکھو۔ اور اسے ہم کیا کہتے ہیں دایاں کندھا ننگا ہو تو؟ میں نہیں جی بولنا، تسی دسنا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ سجا موڈا ننگا ہوئے نا، ساڈی ایک ٹرم ہے، سانو برانڈ دا پتہ ہے، کوئی ایتھے نہ لے لو، کسے موبائل دا نام لے لو، بچیاں نو تانوں 100 گلاں دسن گے، کیمرے دسن گے۔ یہ جامع العبادات ہے اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت کہ جس میں کوئی عبادت رب نے چھوڑی نہیں جو اس میں داخل نہیں کر دی۔ جی سجا موڈا ننگا کرنوں کی کہندے کرتے سارے ہی لینے ہیں، اج یہ لفظ یاد کر کے جائے، اللہ دی قسمیں آن دا مزہ آ جائے۔ اجتباء پہلے الف جے ساڈی زبان چوں نخر دا کچھ اور کہندے نے، پھر زواد، پھر توئے، پھر بے، پھر الف تے پھر عین۔ اجتباء سجا موڈا ننگا کرنا تے پہلے نہیں کرنا، جڑے ایتھوں ہی کر لیندے نے وہ شوق ہوندا ہے، کئی بیچاریاں نے وہ گھروں ہی ٹردیاں کوڑی کوڑی شروع کر دینی ہوندی ہے، وہ گل نہیں۔ میدان جاؤ، مطاف میں آ گئے ہو جی، آ گئے، اب کرو دایاں کندھا ننگا، کیونکہ کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ صرف طواف میں ہو، اجازت ہے کرو، اگر جگہ ہے، جگہ نہیں تو پھر نہیں، وگرنہ پہلے 3 میں پہلوان بنو، بچے ہو تو بھی پہلوانی کی طرح، جوان ہو تو بھی، بوڑھے ہو تو بھی، تیرے میرے محبوب کی سنت اور طریقہ ہے پہلے 3 چکروں میں۔ جناب آئیے، حجر اسود آ گیا ہے، حج ہے یا عمرہ ہے، پوری امت ایک ہے، سب کا دل کر رہا ہے اللہ آپ پابندیاں چکیاں جانا، میں حجر اسود نو چوما، اور جس نے بھی چوم لیا قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں مل کے کیپچر کر کے ایدی تصویر آئی ہے، انہوں لے آؤ، کہتے ہیں نا جی فلاں کیمروں کے اندر اس کی تصویر آ گئی، یہ بندہ ہے گا سی، انہوں لے آؤ، حکم ہونا ہے اس کو جنت میں بھیج دو، یہ حجر اسود نے سفارشی ہونا ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، پتھر نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، تاثیر رب بھی پیدا کرتا ہے، ان میں ذاتی کچھ نہیں ہے۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے جناب، ان کا اٹھانا اور تبدیل کرنا میرے ہاتھ میں، لیکن وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ چومنے کی تڑپ اور تمنا، آغاز بسم اللہ کہہ کے
اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کا اشارہ کر کے جاؤ. جس نے ساری زندگی ہاتھ نہیں اٹھایا لڑتا لڑتا بھی یہاں سے گیا ہے میں نہیں چکنے مگر یہاں اٹھا رہا ہے. حج جامع العبادات بھی ادائیں بھی ایک کیف بھی ایک. اللہ اکبر لبو لہجہ کوئی بھی ہو تہاڈی نہیں بنتی ایران والے نال نہ بنے وہ تہاڈے نال نہیں بنتی نہ بنے لیکن اوتھے کھلو کے وہ بھی کرن ڈیا ہوندا اللہ اکبر. انہیں کاف بولنا نہیں آتا وہ چے بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. سب ایک جملہ. اللہ آج سب کا بیت اللہ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے. یہ حجر اسود ہے یہ چل رہے ہیں اور سب نے ہی بیت اللہ کو لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہوا ہے. آؤ امت کی وحدانیت دیکھو وحدت دیکھو اکٹھ دیکھو اجتماع دیکھو. تم نے ہمیشہ تفرقے بیان کیے ہیں کبھی ان کا یہ روپ بھی بیان کرو. سب ایک طرف جا رہے ہیں ایک ہی پڑ پہ ایک ہی چکی پہ سب حتیم کے اوپر سے جا رہے ہیں کوئی اندر سے نہیں جا رہا حالانکہ بیت اللہ کا حصہ ہے اوپر سے ہو کے. یہ چوتھا رکن ہے رکن یمانی یمن کی طرف سارے یہاں آ کے استلام کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. آؤ لوگوں دیکھو کوئی یہاں جراثیم کا چکر نہیں. اب اگر پڑا بھی ہے تو اللہ نکال اسے. ہم وہ نہیں تھے ہمارے لیے تو یہ شفا تھی یہی تو ادا تھی یہی تو رحمت تھی یہی تو کرم تھا. اب آگے چلیے جتنی امت ان دو رکنوں کے درمیان چل رہی ہے کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتی ہے وہی پڑھ رہی ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب غفار دنیا کا بھی حسن عطا کر آخرت کا حسن بھی عطا کر. دین اور دنیا دونوں عطا کر. اور اللہ انجام ایسا کر کے جس میں جلنا نہ پڑے. جس کھانے کے بعد جلن ہو وہ کھانا مزہ نہیں دیتا. کیا خیال ہے؟ اور کھانا کھانے کے بعد واش روم جاتے ہوئے جلن ہو بواسیر کی تکلیف ہو تو زندگی مشکل. اللہ نہ اس دنیا میں جلن نہ قبر میں جلن نہ نشر میں جلن نہ حشر میں جلن نہ اللہ جہنم کی جلن اس سے بچا کے وقنا عذاب النار اپنی جنتوں کا مہمان بنا کے مزہ آئے. سارے مانگ رہے ہیں جناب سارے 7 چکر لگا رہے ہیں کسی نے 6 4 5 2 نہیں لگائے. حج کا پیغام انسانیت کی یکجہتی دیکھنی ہو تو آؤ. سبھی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں نماز طواف. کتنی رکعتیں ساتھ ساتھ مسئلے بھی ہو جائیں اور ہمارا کردار بھی سامنے آ جائے کہ ہم مسلمان ایک ہیں ایک تھے ایک ہوں گے انشاءاللہ مگر قوم نے لڑا لڑا کے مار دیا. کریں تو کیا کریں اللہ حج پہ بلاتے اس لیے دیکھ تیرا طواف ایک تیرے چکروں کی تعداد ایک حجر اسود کے بوسے ایک حجر اسود ایک یہ میرا بیت اللہ ایک یہ رکن یمانی ایک تیری زبان سے نکلنے والے ربنا آتینا جملے ایک. اب تیری جو ہے وہ نماز طواف 2 رکعتیں ایک. سب کا رخ اس کے بعد صفا کی طرف اور صفا کی پہاڑی ایک. آ چڑھ اور بول. کیا بولنا ہے صفا پہ چڑھتے ہوئے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ. میں اتو شروع کرن لگا جیڑی آیت کی ترتیب چ اللہ نے شروع کیتا ہے تے وہ صفا ہے. پھر چڑھیے پھر پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ 1.25 لاکھ نے پڑھا میرے محبوب نے بھی پڑھا. الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندے سے آج کیے وعدے پورے کر دیے ہیں میرے دشمنوں کی گردنیں جھکا کے رکھ دی اور ماڑے بندے کی تو نے مدد کر کے رکھ دی. ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ قربان جاؤں دعائیں. چلو بھئی سارے چل رہے ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ مروہ کی طرف. رخ ایک ہے جیت ایک ہے. جی اللہ جی مرد ہو جی مرد ہیں دوڑو آگے دوڑنے کی جگہ آ گئی ہے. اب رک جاؤ جگہ ختم ہو گئی ہے. اب ایسا چلو چلے ہیں. اب مروہ پہ چڑھو چڑھ گئے ہیں. سب کی جہت ایک طرف. واپس آؤ صفا پہ. 7 چکر لگاتے لگاتے مروہ پہ سب کے پورے ہوتے ہیں کسی کا صفا پہ نہیں ہوتا. اب آ جاؤ میرے شہزادو. سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو چشتی ہو قادری ہو تمہاری لوکل پہچانے ہیں ڈومیسٹک ہیں یا انٹرنیشنل ہے ٹینڈ کرا کے دکھاؤ. اللہ جی 12 لاکھ لایا ہے.
ہاں یہی تو دنیا دی سب تو مہنگی ٹینڈ ہے. اللہ کیا ہوگا یار تسی مینوں سونے لگو گے, آپ نے اپنی زلفیں بھی میرے لیے قربان کر دی ہیں جی, تو ٹھیک ہے آؤ پھر کرواؤ. اور میں مثال دیا کرتا ہوں, فیصل آباد گلستان کالونی میں 2 بھائیوں کی شادی تھی, 2 بہنیں تھیں, اور ان بچیوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارے دولہے جب پہلی دفعہ آئیں تو ٹینڈ کروا کے آئیں بارات میں. بس اتنی سی چاہت تھی. اللہ اکبر. میں نے اکبر چوک میں آتی ہوئی بارات دیکھی, اترتے ہوئے دولہے دیکھے, ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہار دیکھے, سالے بھی بول پڑے, سسر بھی بول پڑا, پورے استقبال کرنے والے بھی بول پڑے. رشتہ دار تو اپنے تھے, سیدھا پنجابی چ کہنے لگے بغیر تو آ کی کیتا جی. تے پتہ وہ بڑے فریش, دنیا باتیں کر رہی ہے, لڑکے بڑے فریش. بعد چ پتہ لگیا بھی ہویا کی ہے. انہاں کہا جی انہاں دا اپنا رابطہ اندر اپنے محبوبہ نال سی, جنہاں نوں لے کے جانا سی انہاں کہا سی ایداں آئے ہو, تاں فریش سن. کی خیال ہے؟ وہ جدے کول آئے ہو, جدے کولوں منگن آئے ہو, انہیں کیا ایداں کر. تو میرے سونے نے بھی اپنیاں زلفاں رب دے راہ چ جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں. یہ ہے وہ یکجہتی. ساری دنیا کی عورتیں جس نے کبھی بھی بال نہیں کاٹے ہوں گے, پکڑو آخر سے چٹیا سے, پور 2 پور کے برابر آج سب نے کٹوائے ہیں. آج دیکھ یکجہتی کا. آج 8 ہے, آج مغرب پڑھ لی ہم نے, گھنٹہ ہو گیا, ٹھیک ہے. 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہ 9 ہونے والی ہے. اسلامی تاریخ ہماری یہاں پہ 8 ہو چکی ہے, ان کی 9 ہونے والی ہے. آج کی 8 مغرب سے پہلے پہلے یوم ترویہ. اپنی بلڈنگ سے احرام باندھو, سب نے باندھ لیا, نکلو, اللہ نکل پڑے. کہاں پہنچے؟ سبھی مینا پہنچو. کتنے ہو؟ اللہ 6 ملین ہیں, 60 لاکھ. کہا آ جاؤ, جگہ میری ہے, وسیع میں نے کرنی ہے, آ جاؤ. اللہ آ گئے. کیا کریں؟ ایسے کرو, 8 کی ظہر اثر پڑھو, 9 کی مغرب عشاء اور فجر مینا میں پڑھنی ہے. کتنی نمازیں؟ 5. جاؤ لوگوں, ہمارا اتفاق دیکھو, پوری دنیا سارے حجاج مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے مینا میں 8 کی ظہر دن کی جو ہے اور اثر. مغرب سے تاریخ چینج ہوتی ہے اسلامی, تو مغرب 9 کی مغرب, 9 کی عشاء, پھر صبح فجر. یہ مینا میں اپنے اپنے ٹائم پہ قصر کر کے میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے, قوم پڑھ رہی ہے. اور جب ہوگی نا فجر, فجر کے بعد, یہ ابھی 9 تاریخ ہے کیونکہ رات پہلے آتی ہے, ابھی 9 ہوگی. قافلے روانہ ہوں گے, پتہ کرو 22 کلومیٹر پیدل, سواریوں پہ, بسوں پہ, سڑکیں بھری ہوئی. کدھر جا رہے ہو؟ ایک بھی بندہ واپس نہیں آ رہا ہوتا, سبھی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ عرفات. یوم عرفہ, یوم عرفہ, یوم عرفہ, معافیوں کا دن, مناجات کا دن, مغفرتوں کا دن, تڑپ کا دن, رونے کا دن, مانگنے کا دن, للہیت کا دن. اللہ سے مانگیے یہ تڑپ, اور اللہ موقع دے, اور فیملی سمیت دے. اور پھر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں, بیٹے بیٹیوں کے ساتھ وہ محشر کے میدان کا منظر یاد آئے کہ جب اکیلے ہوں گے. نہ دھوپ کی پرواہ, نہ سفر کی لمبائی, نہ آگ برساتے سورج کی فکر. رب نفسی کا عالم, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. ساری دنیا ایک رخ, ایک جہت. عرفات سے پہلے میرے محبوب ایک وادی ہے, وہاں رک گئے. اسی وادی کے نام پہ آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. مینا میں جہاں 8-9 کو رکے ہیں وہاں بھی ایک مسجد ہے. اس مسجد کا نام کسی کو آتا ہے؟ نہ ابھی میں مینا کی بات کر رہا ہوں.
عرفات پہنچ کے بات کرتے ہیں نمرہ کی. مینا میں جو مسجد ہے 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے وہاں. مسجد الخیف. آپ کے خیمے بھی ہوں تو جا سکتے ہیں. فخر نہیں کر رہا، مٹ کے عاجزی سے رب کا شکر بیان کرتے ہوئے. رب نے 5 مرتبہ موقع دیا، 5 مرتبہ ہی مسجد خیف میں گزری، سوائے ایک کہ اس میں ہمارا یونیورسٹی کا اپنا تھا ٹرپ، تو اس میں خیموں میں رہے، لیکن پھر بھی موقع مل جاتا تھا. دروس ہوتے ہیں بڑے قیمتی وہاں پہ، اہل علم ہوتے ہیں، پوری جو ہے وہ اے سی ہے، بڑا زبردست ماحول، کھلی ڈلی. اللہ اکبر. آپ وادی نمرہ میں رکے ہیں اور اس مسجد کا نام آج بھی عرفات میں جو ہے یہ دوسری مسجد، وہاں مسجد بنا دی گئی، آدھی عرفات میں آدھی وادی نمرہ میں. یہاں پہنچ کے آج پوری امت اکٹھی ہے. آج ظہر اثر اکٹھی پڑھی جانی ہے، خطبہ حج ہونا ہے. کب؟ 9 کو. 9 شروع ہو چکی ہے لیکن یہ کل شروع ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ. کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے عرفات میں ایک پل کے لیے بھی، مغرب سے پہلے پہلے اس نے انٹری دے دی، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرا حج قبول ہے، آ جا. لیٹ ہو گیا تھا جی، آ جا، کوئی بات نہیں. یہاں آنا، اکٹھے ہونا، خطبہ حج ہونا، ایک اذان زور اثر کی ہونا، 2 اقامتیں ہونا، اور دونوں کو 2 رکعت کر کے قصر پڑھنا. تیرے نبی کی سنت پوری امت کو دیکھا. پھر جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد مغرب تلک کھڑے ہونا، قیام، بیٹھنا، دعائیں مانگنا، امت کی، وطن کی، ملک کی، اولاد کی، نسل کی، مال دولت، پیسے، دنیا آخرت کی. لوگوں، واحد جگہ ہے جہاں میرے پیمبر نے مغرب کی اذان، سورج غروب ہوا ہے، کبھی نماز لیٹ نہیں کی. آج کہہ دیا 1.25 لاکھ بندہ ساتھ ہے، مرد عورتیں بچے ہیں، کوئی یہاں نہیں رکے گا، کوئی نہیں رکے گا. کہاں جانا ہے محبوب؟ مزدلفہ پہنچو. وہ جی وہاں جاتے جاتے تو عشاء ہو جانی ہے، پھر کیا ہوا؟ اس سے بھی لیٹ ہو جائے، پہنچو. وہاں پہنچے اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ جتنے گروپ سے اپنی اپنی جماعتیں کرا کے پڑھ لو. یہ ہے تیرے آج پوری امت کو دیکھ مزدلفہ میں پہنچ گئی ہے. کب؟ جب 9 کا دن گزر گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، ساتھ ہی 10 تاریخ شروع ہوئی، قوم روانہ ہو گئی، مزدلفہ پہنچ گئی. آج بڑے بڑے امیر، کل آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، یہ تھی پرانی. ایک ملک کے بادشاہ کو حج کے لیے جب موقع ملا وہ آیا، حکومت سعودیہ نے جو اس کو پروٹوکول دینا تھا سفارتی، انہوں نے پیشکش کی، اس نے لینے سے انکار کر دیا. کہا میں رب کے در پہ بندہ بن کے آیا ہوں، بادشاہ بن کے نہیں. میں نے اس کو مزدلفہ میں ننگے لیٹے دیکھا، ننگی زمین پہ. کیوں نہ لیٹے؟ میں نے نبیوں کے امام کو وہاں پہ ایسے ہی دیکھا. وہ غلاموں، ساری زندگی دوسروں کو تانے دیتے رہے ہو، آؤ آج پتہ کرو اس ننگی زمین کے فرش کے اوپر مزدلفہ میں رات کو 10 کی یہ رات سونا تیرے پیمبر کی سنت ہے. نماز جمع کی ہے اور قصر کی ہے، 2 رکعت پڑھی ہے. میرے پیمبر نے ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی، مگر آج کی رات تہجد نہیں پڑھی ہے، آرام کیا ہے، کیونکہ کل جو 10 کا دن ہے مصروف ترین اور تھکا دینے والا دن ہے، لہٰذا اس میں ریسٹ بھی ہو جائے، تیاری بھی ہو جائے، عبادت، وہاں سونا بھی عبادت. مجھے بڑے دوستوں نے وہاں کہا یار تو مدینہ یونیورسٹی پڑھنا ہے، کچھ سانو مسئلے دس دے. میں کیا مسئلے آن والے دینا چاہیے. یہاں یہی مسئلہ میرے محبوب نے بتایا ہے کہ سو جاؤ، نہیں بھی نیند آتی تو لیٹ جاؤ، جدھر بھی جگہ ملے لیٹ جاؤ، کوئی خیمے ویمے نہیں، لیٹ جاؤ. یہی جگہ ہے. وہ معاشر کے میدان میں چاروں طرف جیسے سفید کپڑے دے کے لاشیں بکھری ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ماننے والے ایک ہیں. مسلمانوں کو دیکھو، ابھی بھی کہتے ہو یہ ایک نہیں ہے، یہ لڑتے ہیں، یہ گردنیں کاٹتے ہیں. یہ کسی دشمن نے ہمیں لڑایا ہے تو لڑے ہیں، وگرنہ رب نے تو نہیں لڑایا، وہاں تو اکٹھے کر کے رکھ دیے. اچھا جی، فجر ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اذان ہوگی، جہاں جاؤ وضو کرو، اپنے اپنے ٹولے گروپ میں جماعت کرواؤ. ہو گئی. وہاں مشعر الحرام مسجد ہے. آج مسجد جو تیسری بڑی مسجد آپ کو یہاں ملے گی مزدلفہ میں، وہ مشعر الحرام ہے.
یہ لمبا ذکر. پھر چلیے 10 کا دن ہے، مینا پہنچیے. قربان نہ جاؤں پوری امت پہ. ایڈا غصہ نہ سانو شیطاناں تے، اللہ دی قسم تانوں بھی ہے تو مینوں بھی ہے. ہوندا ہے کہ نہیں؟ میرا منڈا کوئی شرارت کرے مینوں اس ویلے غصہ آ جاتا ہے، میرا دل کردا نوں جُتیاں مارا. میرے ابے نوں میرے تے غصہ آوے پھر میں شریف ہوں، ابے نے زیادتی کی تھی. میں کوئی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شیطانگی کرے، راہ چ جاندہ بابا بھی کوئی غلط کرے، اسی کہنے غصہ یار یہ عمر نہیں سی. بہرحال وہاں پہ شیطانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے، لیکن ہماری مسلمانوں کی یکجہتی دیکھی ہے. جدوں مینات ال پہنچی دا نا مزدلفے تو سب تو پہلے ٹاکرا ہوندا چھوٹے شیطان نال، شتونگڑا. ہم 60 لاکھ لوگ ہیں، چاہیے نا ایک ایک مکہ ماریے تو تھلے چاندے رہے، مگر ہم اسے کچھ نہیں کہتے کیونکہ 10 کو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا. سمجھ گیا؟ ویسے یہ شیطان میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں جو ہم بولتے ہیں، مگر نہ ان کو ایسے شیطان کہتے نہیں ہیں. وہاں عربی میں ان کا نام شیطان نہیں ہے، وہاں ان کا نام کچھ اور ہے. جمرہ اولا یا صغرا، ثانیہ یا وسطی، ثالثہ یا کبرا، یہ جمرات ہے. رمی جمار، ان کو کنکریاں مارنی ہیں. کیوں مارنی ہے؟ اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر پہ اترا ہے، انہوں نے مار کے دکھائی، ہم مارتے ہیں. ساری قوم مار رہی ہے. پہلے کو بھی نہیں کچھ کہا 10 کو، دوسرے کو بھی کچھ نہیں کہا، تیسرے کو کہا ہے وہ جی 50 لاکھ لوگ ہیں، کیسے جتنے بھی ہیں مارنی اسی کو ہیں، باقیوں نے کچھ نہیں کہنا. ہمیں ایک دوائی ایک میڈیکل سٹور سے نہ ملے، ہم آلٹرنیٹ لے لیتے ہیں. کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا آ نہیں لبی، چلو او لے لو. ایک سبزی نہیں میسر، راشے ہوتے دوسرے تھے کا نہیں اسی پہ. یہ ہے یکجہتی. جناب کنکریاں مار لی، اب کیا کرنا ہے؟ قربانی کرو. امت قربانی کر رہی ہے، پوری امت. اور دنیا کا سب سے بڑا منہر، جدید ترین آلات، جدید ترین مشینیں، الحمدللہ ایک ایک بال تک تیری قربانی کا محفوظ کر کے جو بھی چیز قابل استعمال ہے الحمدللہ وہ دنیا تک، غریبوں تلک، مسکینوں تلک، یتیموں تلک، ضرورت مندوں تلک، حاجت مندوں تلک وہ سب پہنچ رہا ہے. قربانی ہو گئی ہے، اب بال کٹوا لیے جی. اللہ کہتے ہیں اب نہ اپنا مقامی لباس پہن. یہ تو تیری انٹرنیشنل یونیفارم تھی نا احرام. ہوں ادا کر اپنے علاقے دا کوئی پینٹ پہن کے آ گیا ہے، کوئی شلوار پہن کے آ گیا ہے، کسی نے دھوتی باندھ لی ہے، کسی نے اوپر قمیض پہن لی ہے، کسی کے مرد نے کلرفل کڑھائی والے ماشاءاللہ پہنے ہوئے ہیں، کسی کی عورت نے نیچے بھی چادر باندھی ہوئی ہے، اوپر بھی چادر لپیٹی ہوئی ہے، سر پہ بھی چادر باندھی ہوئی ہے. علاقائی لباس، اپنی اپنی ثقافت دکھاؤ. پہلے آئے تھے تو ایک احرام میں تھے، اب کرنا ہے تو چلو یہ طواف افاضہ ہے، اپنے اپنے لباس کی علامت بھی، مگر طواف کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ لباس مختلف ہوں بھی تو عقیدہ ایک ہے. عقیدہ ایک ہے. جناب یہ طواف ہو گیا، پھر صحیح ہو گئی، امت ساری ایک طرف جا رہی ہے. اب سارے واپس آ جاؤ، اللہ جی آ گئے ہیں، یہ 11 کی رات ہے. اللہ جی اب کیا کریں؟ کہا مبیت ہے، سونا ہے، مینا میں گزارو. اگلا دن چڑھا ہے، کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھو لیکن کنکریاں مارو. پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے کو، پھر بڑے کو، ساتھ ساتھ. اللہ جی ہو گئی. آرام کرو، عبادتیں کرو، ذکر کرو، نمازیں پڑھو. اگلا دن آ گیا ہے، پھر یہ کام کرو. اللہ جی تھک گیا ہوں، میری فلائٹ ہے. اللہ کہتے کوئی بات نہیں، ہو گیا ٹھیک ہے چلو. فمن تعجل، اگر جلدی ہے 2 دن ہو گئے ہیں جی، ہو گئے، چلو آپ جائیں. محبوب تیسرے دن بھی رکے، رکنا چاہتے ہو جی؟ رکنا چاہتے ہیں، آ جاؤ. اگلے 13 تاریخ کو کنکریاں مار کے صغرا کو، وسطی کو، کبرا کو، اب آپ نکلو. رک جاؤ بلڈنگوں پہ. جب آپ کا لاسٹ نکلنا ہو تو سارے مل کے ایک طواف جاتے جاتے میں انہوں نے مل کے جانا، میرے گھروں ہو کے جانا. اسے کہتے ہیں طواف الوداع. تو پھر یہ تو بعد چھوٹ وٹنی ہے، سیدھا جڑا نا اپنے آپ کو ہور کما چ نہ پی جائے جے. یہ اصل میں حج تھا. ابھی میں اس کا لب لباب تھوڑا بہت بتا پایا ہوں. اس میں ہزاروں دروس ہیں، ہزاروں سبق ہیں. توحید اس میں ہے، قیام اس میں ہے، رکوع اس میں ہے، سجدے اس میں ہے، نماز اس میں ہے، روزہ اس میں ہے، قربانی، مالی طاقت قوت اس میں ہے، جانی پاور لگا دینی اس میں ہے. لوگوں زکوٰۃ بھی مالی عبادت، وہ لگانا دینا غریب مسکینوں کو، وہ بھی اس میں ہے، صدقے اس میں ہے.
کھانا پینا خوشی اس میں ہے، مال دولت تجارت اس میں ہے، اور بذات خود حج ہے۔ تو پھر ایک دوسرے کی طرف جو تیر کیے ہوئے ہیں نا، دنیا کو بتاؤ کہ ہم ایک ہیں، ہمارا عمرہ، ہمارا حج، ہمارا رب، ہمارا رسول، ہمارا کعبہ، ہمارے چکر، وہ سارے ایک ہیں ہمارے۔ یہ ایک خوبی کو بھی شمار کیا جائے، اس خوبی کو لے کے اپنا دعوت، اپنا میسج، اپنا پیغام کتاب اللہ کا وہ بھی ایک ہے، وہ کتاب و سنت ہے، اس کے ساتھ جڑیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔